نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام نے آ کے سب سے پہلے اقرا کہا. آپ علیہ السلام نے نہ کہا. حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 دفعہ دبوچا حتیٰ بلغ منی الجہد، اور اتنا زور سے دبوچا کہ مشقت کی حد کو پہنچ گئے. الجہد کا معنی مشقت. ایسا لگتا تھا کہ پسلی ٹوٹ جائے گی. کہ اس کا ایک معنی تو ہے کہ مانوس کیا. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے تھے، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو ملکیت سے واسطہ پڑا. تو بشریت میں اور ملکیت میں تو کوئی زور نہیں. بشر تو کمزوریوں کا پتلا ہوتا ہے. ملک تو فرشتہ معصوم لا سن اللہ یا فلون ما یؤمرون. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سے مانوس کرنے کے لیے جو آپ علیہ السلام کو ان کی دھاک تھی ملک کی دور کرنے کے لیے بے تکلف کیا. پہلے پہل مکتب میں بچہ جاتا ہے، پہلے دن تو جاتے گھبراتا ہے. چھوٹا بچہ اپنے طور پر یوں سمجھتا ہے کہ وہاں تو بہت تکلیف ہو جائے گی. پھر بھی زبردستی بٹھا دیا ملا جی کے سامنے، اور ملا جی ان کو بولتے ہیں کہ بول الف. تو بولے گا نہیں، خالی یوں دیکھے گا یوں. بول الف، نہیں بولے گا. اس کی طاقت اتنی ہے کہ بول نہیں سکتا ہے. اس کے بعد دوسرے دن گیا، کوئی کھلونا کھیلنے کے لیے دیا. علم نفسیات مستقل ایک فن ہے، اور نفسیات سے واقف ہو وہی آدمی معلم بن سکتا ہے. خالی صلاح سے نے تقویٰ سے کام نہ چلے. صلاح اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ بیدار مغزی بھی ہو، حکمت بھی ہو، اور علم نفسیات سے مہارت بھی ہو. علم نفسیات سے مہارت نہیں ہوگی تو چاہے کتنی صلاحیت کا مالک ہو، کتنا عمیق علم ہو، افادہ استفادہ نہیں ہوگا. اس کی ذات تک محدود رہے گا. تو اس بچے کو مانوس کرتا ہے ملا جی. کبھی کوئی کھلونا جیب میں ڈال کے لا کے لے اس سے کھیل. ان کے لائق کوئی کھانے کی چیز سویٹ وغیرہ چاکلیٹ ان کو ہاتھ میں دیا. اور اتنا مانوس ہوتا ہے کہ پھر وہ گھر پہ سے رکھنے نہیں آنا پڑتا ہے. وہ جلدی اٹھ کے خود اتاور کرتا ہے کہ مجھے مدرسے جانا ہے. وہ چاکلیٹ دیکھا، کھلونا دیکھا، یا پڑھانے کا ڈھنگ اس طرح سے ہے مکتب میں کہ بچے کو یوں لگتا ہے کہ میں کھیلنے جا رہا ہوں. اور اس طفولیت کے زمانے میں سب سے حرص کسی چیز کے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بچہ حریص لالچی تو کھیل کا. کھیل سے زیادہ اس کے نزدیک کوئی محبوب چیز نہیں. اس کا لالچی ہوتا ہے. وہ کھانے کو بھی بھول جاتا ہے. شام تک نہ کھائے، کھیلنا ملا. اب انداز اس طرح سے ہے میاں جی کا کہ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں. بس خود آئیں گے، دوڑے آئیں گے، وقت سے پہلے آ کے بیٹھ جائیں گے. یہ تو اتنے مانوس ہو جائیں گے کہ ایک وہ دن تھا کہ الف بولے، الف استاد کے بول الف، تو نیچا دیکھ کے خالی آنکھیں نکال کر بولتا نہیں تھا. اب اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور تختے پر لکھ دیا کہ الف با تا سا. چل اس کو کھڑے ہو کے بول. زور سے مار کے بولے گا. الف زبر مار ڈنڈا مار کے بولے گا، کیونکہ مانوس ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام سمجھے کہ ابھی میری ملکیت کی دھاک ہے. کہا اقرا کہ مان ابھی کاری. پھر مانوس کیا، دبوچا، پھر چھوڑا، پھر دبوچا، پھر چھوڑا، پھر دبوچا، پھر چھوڑا. اتنا بے تکلف ہو گئے. تو بے تکلفی کے اندر کوئی کسی کو کچھ بھی کہتے بولنے کی ہمت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام پڑھنے لگے. تو کئی احتمالات. ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اس لائن میں محنت مشقت اٹھانی پڑے گی، اور جبریل معلم بن کے آئے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ معلم وہ معلم ہوتا ہے جو مانوس کرے تو پھر تعلیم دے. ورنہ جب تک مانوس نہیں ہوں گے اس کو معتد بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. مناسبت ہوگی. مناسبت کا مطلب ہی ہے، جوتے چمپل کی دکان پہ آدمی جاتا ہے تو پہلے بوٹ نکالواتا ہے کہ بوٹ نکالو. قیمت پوچھتا ہے کہ 3000. وہ پہنتا ہے. پہننے کے بعد دکاندار اس کو پہناتا ہے، پھر 2 قدم چلتا ہے دکان میں.
کو پھیٹ پڑتا ہے، بھیجتا ہے تو وہ نکال لیتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ میرا پیر 8 نمبر کا ہے، تم نے مجھے 7 نمبر کا بوٹ دیا، دوسرا دو. تو 2 پیسے کے بوٹ 3000 کے، وہ بھی کیا ہے مناسبت پیر میں ہو تو چلے. اگر جوتے میں نے پیر میں مناسبت ہے تکلیف ہو جائے گی. پیر جوتے کو نہیں مانگے گا، نہیں جوتا پیر کو نہیں مانگے گا، لیکن وہ زبردستی پہنا رہے، نہیں چاہتا ہے تو ابھی تو بہت تکلیف سے چلے گا. وہ کبھی سیدھا چلے گا، کبھی یوں چلے گا، کبھی کر کے چلے گا. مناسبت نہیں. استاد میں نے تعلیم میں مناسبت نہ ہو تو ایسی حالت ہوگی جیسے 8 نمبر کے پیر اور 7 نمبر کا بوٹ اور چمڑے کا، اور وہ چمڑے کا، گدھے کے چمڑے کا. اب چلنے میں بہت تکلیف. حضرت نبی پاک صاحب نے حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کے ساتھ پہلے مناسبت پیدا کی، کیونکہ 23 سال تک سبق دینا تھا. پھر چھوڑا، پھر دبوچا، پھر چھوڑا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ پڑھو. حضرت نبی پاک صاحب نے پھر پڑھنا شروع کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. سب سے پہلے علم کی بات آئی. آدمی کے پاس علم نہیں تو کچھ نہیں، چھلکا ہے، اندر اخروٹ ہے، اندر مغز نہ ہونے خالی چھلکا ہو، کیا مانا؟ اخروٹ کے خالی چھلکے ہی چھلکے، اندر مغز نہ ہو، کوئی قیمت نہیں. اخروٹ کی قیمت اس کے اندر کے مغز سے ہے. آدمی انسان بن کے آیا، اس کے پاس انسانیت کا علم نہیں تو ایسا ہے کہ چھلکا ہے، مغز ندارت. سب سے پہلے حضرت نبی پاک علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے، جامع الکمالات، اکمل الکمالات، اکمل الفضائل، خاتم الانبیاء. تو سب سے وافر مقدار میں علم دیا. جس نبی پر جس کا غلبہ ہوتا ہے اس کا اثر اس کی امت پر ہوتا ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام حق سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مظہر بنے. ہوتے تو علم الاولین والآخرین. اللہ کے رسول کی امت کے اندر ایک ایک فرد دیکھو اگلی امتوں کے نبی کے برابر علم. امام غزالی رحمۃ اللہ کو دیکھو، احیاء العلوم، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سمندر ہے علم کا ٹھاٹھے مارتا. بڑے بڑے علماء کرام گزرے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 500 تصنیفیں عربی میں لکھی اپنے ہاتھ سے. اللہ ماضی قریب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی. ایک تفسیر ہے حدائق ذات بہجہ، 350 جلدوں میں کسی مفسر نے لکھے. لو علامہ طبری کی تاریخ دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کا تاریخ لکھتا ہے، قلم برداشتہ اٹھے رہو، مطالعہ کرو، پتہ چلے گا. یہ کنویں کے میٹک بن کے مت بیٹھو. ایک ایک مصنف کی تصانیف خالی پڑھو نہ، خالی تو ورق گردانی گنو نہیں ہو، 1 2 3 تو عمر پوری ہو جائے. پڑھنے کا نہیں. انہوں نے جو اپنی زندگی میں اپنا علم کتابوں پہ لائے ورق پر، اس کو خالی تم یوں گنو آہستہ آہستہ آہستہ. پڑھنا تو بہت دور کی بات. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا دیکھو، آج کے زمانے کی 1000 تصانیف ہے. 1000. وفات کے وقت ان کی شہادت کی انگلی سے کوئی روشنی ستارے کی طرح اڑی ایک دم، پھر دیکھی تو روح نکل چکی. ان کی کتابوں کی قبولیت کی طرف، مقبولیت کی طرف اشارہ ہے. اس ہاتھ سے انہوں نے تحریر کتابیں لکھی. ایسا لگتا تھا کہ جو یہاں سے روح نکلی. ایک روشنی نمودار ہوئی کرامتاً، اس کے بعد حضرت کی وفات ہو گئی. یہ تو ماضی قریب میں بتا رہا ہوں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مفسرین گزرے، جنہوں نے کتنی جلدوں میں، کئی جلدوں میں ہے. علوم دیکھو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس امت پر علم کا سب سے زیادہ غلبہ ہے. ایک ایک مصنف پوری لائبریری ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے جبریل امین نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الذی علم بالقلم. اشارہ ہے مصنفین پیدا ہوں گے. علم
اس نبی کے امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مصنف بنیں گے، بڑے بڑی تشریفات طے کی۔ تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور بغداد شریف کے اندر جو کتابوں کا لائبریری تھی اتنی وسیع اتنی لمبی، کئی ہفتوں تک تو کتابیں ڈالنے میں گئے، انہوں نے کتابیں ڈال دی سمندر میں، دجلہ میں، تو دجلہ میں پار بن گئی کتابوں کی، اس کے اوپر سے لوگ چل سکے ایسے۔ کتب خانے بھی پھینک دے، مسجدیں بھی قبضے کر لی، مدرسے قبضے کر لے، اور اتنے بڑے بڑے کتب خانے پھینک دیے دجلہ میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پر۔ حضرت نبی پاک اسلام کو اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسی طرح وہ علم جس علم کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کا نام وابستہ ہو، ایک تو مطلق علم، بہت سی لائنیں دنیا میں ہے اللہ ان کا علم، اور ایک وہ علم جس علم سے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی پہچان ہو۔ اس لیے کا اقرأ باسم ربک، تیرے رب کے نام والا علم، جس علم کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کا نام لگاؤ۔ یہ قرآن کا علم ہے، یہ حدیث کا علم ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات کا نام لگا ہے۔ ایک تو مطلق علم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب تک حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں، کون سا بھی علم ہو اس علم میں کوئی برکت نہیں۔ اللہ کا خوف کے بغیر اللہ کی معرفت کے بغیر خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، اور معرفت کے بعد جب خوف خدا پیدا ہوگا تو دنیا کی کون سی بھی لائن میں قدم رکھے گا اس لائن والوں کو فائدہ ہوگا۔ انجینئر بن کے بیٹھا، انجینئرنگ کے لائن کا بہت لمبا چوڑا علم ہے، لیکن باسم ربک نہیں، اللہ کا نام نہیں لگا، اور تم نے کوئی عمارت بنانے کا کانٹریکٹ دیا تو سیمنٹ میں چوری کرے گا، اینٹوں میں چوری کرے گا، مزدوری میں چوری کرے گا، پانی چھیننے میں چوری کرے گا۔ اقرأ باسم ربک، اللہ کا دھیان ہو تو، ورنہ سب لائن بیکار۔ اور اللہ کا علم نے رسول کا علم جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی معرفت کراوے کہ اللہ کی ذات کیا، اللہ کی صفات کیا، یہ اصل علم ہے۔ اس لیے وہ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، باسم ربک کہا، تیرے رب کے نام والا علم پر۔ سب سے پہلے وہی دنیا سے جہالت کو دور کرنے کے لیے آئی۔ آج سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی سائنس کتنے آگے ہے، دیکھو جی، عقل بوکھلا جاتی ہے ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، لیکن انسانوں کے ہاتھ میں آج کی نت نئی چیز دے دی جاوے، اس کو اللہ کی ذات صفات کے علم دینے سے پہلے، تو پہلے چور چوری کرتا تھا تو چوری کرنے کے لیے جس گاؤں میں پہنچتا تھا، پہنچتے اس کو مہینے لگتے تھے، وہ پیدل جاتا تھا، اور وہاں پہنچتے خبر ہو جاتی کہ کوئی چند ڈاکوار ہے۔ اب ان کو انسانیت کا علم دینے سے پہلے آپ نے آج کے زمانے کی ایجاد کی موٹر سائیکل دے دی، تو اس کی چوری کے اندر تیزی بڑھ جائے گی، جھڑپ بڑھ جائے گی۔ پہلے سیلو تھی، اب تیز ہو جائے گی۔ پہلے کئی مہینوں میں ایک گاؤں کے اندر دھار مارتا تھا، اب روز ہو کرے گا، کئی گاؤں میں پھر جائے گا، کیونکہ باسم ربک نہیں، یہ مثال دے رہا ہوں۔ کون سا بھی علم ہو دنیا کا، اور سائنس کی کون سی بھی چیز ہو، موبائل آج کے زمانے کا، اگر باسم ربک نہیں، اقرأ باسم ربک، اللہ کی ذات صفات کا دھیان نہیں، وہ علم نہیں ان کے پاس، نے اس کو موبائل دے دیا، اور وہ ذات صفات کی معرفت کے بعد دے گا تو کتنوں کو دواخانے پہنچائے گا فون سے، اچھا تمہارے یہاں بیمار ہے، میں آپ کو ایک بہت اچھی جگہ بتاؤں، وہاں لے جاؤ، اچھا ہو جائے گا۔ ایک آدمی کی ضرورت ہے، میں آپ فلاں کو فون کرتا ہوں، آپ کا کام کر دے گا، اچھے کاموں میں استعمال کرے گا۔ اس کی رنگ بجے گی، وہاں سے سامنے والے کو ہوگا کہ بہت اچھے کام کے لیے رنگ بجی ہے، یہ نمبر میں جانتا ہوں، کیونکہ اس نے اس کو لیا ذات و صفات کی معرفت کے بعد۔ اقرأ باسم ربک، اس میں ربک کا نام لگا ہے اس علم کے ساتھ۔ تو سائنس چاہے کتنی کروٹیں لے، قرآن دیکھو اس کے تعبیر پر کوئی آنچ آتی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ترقی نہیں
اقرأ بسم ربک سے بڑھ کے کوئی پرگتی نہیں. چاہے دنیا کتنے آگے نکل جائے لیکن اس وقت بھی اس مرب بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گا. اس مرب تو نیچے جائے گا، نیچے جائے گا. وہ بم اس لیے ایجاد کرے گا کہ کتنوں کی عمارتیں توڑے، کتنوں کی جان توڑے. یہ ترقی ہے؟ یہ کوئی ترقی نہیں ہے. آبادی کو ترقی کرے، تعمیر کو، تخریب کو نہیں. تخریبات میں استعمال ہوگا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ نے یوں فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. لو یعنی اللہ کی قدرت اللہ بتلا رہا ہے کہ میری قدرت دیکھو اے انسان. تیرے اتنے کامل بننے سے پہلے شکم مادر میں ایک لوتھڑا تھا. لوتھڑا عورت مرد کی منی بننے کے بعد لوتھڑا ہو جاتا ہے. اندر مک ہوتی ہے، یوں گھومتا ہے، 20 مشین گھومتا ہے. مرد و زن کی منی پھر رحم میں جا کے لوتھڑا بنتی ہے. اور دھیمے 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 پھر اس کے اندر سب سے پہلے اندر دل بنتا ہے لال. نقطۂ سودا اجر الآواز حول قلبت تائی حول احبت فی سودائی. کوئی شاعر کہتا ہے حول احبت فی سودائی. ملامت گروں کی ملامت بار ہے اور محبت کالے نقطے میں ہے. حول احبت فی سودا. سودا مانے کالا نقطہ. وہ سب سے پہلے بنتا ہے اندر. اس کے بعد اوپر سے بنتے 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 پھر لاسٹ میں ناخن میں بال آتے ہیں. جیسے اخیر میں اوپننگ کے 1-2 دن پہلے باہر کی ڈیزائن کرتا ہے، لائٹ لگاتا ہے، کمکمے لگاتا ہے. وہ بعد میں، کیونکہ آج اوپننگ ہونے والی دکان میں. یہ بالائی زینت ہے جس کے بغیر چل سکتا ہے. یہ بوے ہے، یہ ناخن ہے، یہ بال ہے. یہ تو اوپر کی زینت رونق کے لیے. وہ لاسٹ میں لگاتے اللہ پیٹ میں پیدا ہونے سے کچھ دن پہلے. جیسے دکان میں اخیری جو لاسٹ ڈیزائن کرنے کے ڈیکوریشن وہ بعد میں ہوتا ہے لاسٹ میں. اب لوگوں کو دکھانا ہے، باہر آ کے بتانا ہے کہ آیا ہم آ گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ اللہ میاں نے یوں فرمایا کہ اے انسان اپنی اوقات مت بھولنا. یہ علم تیرے پاس آئے گا تو آسمان میں اڑے گا. اس میں ربک والا علم آئے گا تو اتنی عزت ملے گی، اتنی عزت ملے گی کہ آسمان میں عزت کی اڑے گا تو فلک بس ہو جائے گا. لیکن اس وقت تیرا دماغ کنٹرول میں رکھنا پڑے گا. کہیں کبر پیدا نہ ہو جائے، گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے. ایک دم کہا کہ خلق الانسان من علق. تیری اوقات نہ بھولنا، تو ناپاک ہے. یہ تو میں نے محض میرے فضل و کرم سے اللہ یوں کہتا ہے کہ تجھے اتنا کامل بنایا. ورنہ چھینتا علم ملے نہ آدمی یوں چلے. ایک چھینتا علم ملے نہ یوں چلے جیسے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہم تمہاں دیگر نیز، ہم جیسے کوئی نہیں. ہم تمہاں دیگر نیز، ہمارے جیوا کوئی نہیں. یہ بت سوال نہ ہو. اس لیے اللہ نے تربیت فرمائی. معلوم ہوا کہ علموں کے ساتھ معلم کے اندر تربیت کرنے کا مادہ بھی ہونا چاہیے. کبھی کبھی یہ بھی دھیان دلا رہے. ایک طرف اقرأ کہا، ایک طرف خلق الانسان من علق کہا. معلم کیسا ہو؟ کوئی آدمی کا دماغ ذرا اونچے جا رہا علم کے وجہ کبر میں تو ذرا اس کو پچھاڑنے کی صلاحیت بھی ہو. اگر پچھاڑتے نہیں آتا ہے تو بیچارہ پھسل جائے گا. اسے تھوڑا تھوڑا اس کو پچھاڑے. ذرا بھی ہو تو پھر پچھاڑے، پھر پچھاڑے. کوئی ایسا جملہ کہہ دے، کڑوی کسیلی بات کہہ دے تاکہ ایک دم بھان آئے. ٹھیک ہے، یہ حکمت مسلحت ہے. وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جس کا پورے نقشے پر نظر ہو اس میں کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. علق ناپاک لوتھڑا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب ما لم یعلم قیامت تک اللہ دیتا رہے گا. موبائل کا علم نہیں تھا، پلین کا علم نہیں تھا، نئی نئی ٹیکنالوجی، نت نئے عقل کو بوکھلا دینے والی ایجادات، اختراعات، انکشافات نہیں تھا علم. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ تم کو لم یعلم کی تعلیم ہوتی رہے گی. علم الانسان ما لم یعلم. یعنی اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا بنائی. کنت کنزا مخفیا. اللہ نے یہ فرمایا کہ میں چھپی حالت تھی میری، ایک دم مخفی تھا میں. پھر میں نے چاہا کہ اوپن ہو جاؤ. یہ دنیا میں
میری ذات کو اوپن کرنے کے لیے بنائی تو اب سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تدبیر ہے، علم، فضل، کمال اسی وقت ظاہر ہو کہ دنیا میں نت نئی چیزیں بھی ایجاد ہو۔ علم الانسان معلوم یعلم، تو معلوم یعلم اس کی تعلیم ہوتی رہے گی قیامت تک کے لیے۔ قرآن کی تعبیرات تو دیکھو کتنی جچی تلے اللہ کا کلام، چاہے سائنس کتنی کروٹ لے، اوپر سے بھوت کا نیچے مارے نہ پھر مارے، قرآن کی تعبیر پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، قرآن کی تعبیرات پر کوئی آنچ نہیں آئے۔ اتنا ٹھوس کلام ہمارے پاس ہو اور بیچارے مسلمان فسردہ ہو اور غیروں کی تہذیب کے پاس تہذیب کی بھیک مانگے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ غیرت کہاں؟ دنیا کے معلم، دنیا کو تہذیب سکھانے والے، تمدن سکھانے والے، انسانیت کے پاس اور سبق پڑھانے والے، وہ بیچارے اپنے گھر سے اتنے ناواقف کہ دوسروں کے گھر کے در پہ جا کے بھیک مانگے کہ ہمیں ذرا تہذیب سکھاؤ، تمدن سکھاؤ، فیشن سکھاؤ۔ بھوکے آدمی کے سر کے اوپر گرم روٹیوں کا ٹوکرا ہے، یہ باندھنے کے بھوک ہے تو یوں کھا لو، اور دوسروں کے پاس جا کے یوں کہتا کہ ٹکڑا لاؤ نہیں، تیرے سر پہ گرم روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اتنی جاندار کتاب قرآن کریم 30 پاروں کی، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا اور ایک دم ٹھوس حقائق، پائیدار حقائق، برف ٹھنڈا آگ گرم، 2 دونی 4 ایسا، رات بلیک دن روشن، اور ہم بھیک مانگے۔ یہ غیرت کہاں؟ غیرت پیدا کرو، لوگوں کو غیرت دلاؤ تاکہ قرآن کی حدیث کی اہمیت آئے۔ قرآن دیکھو کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس لیے سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ ایک جماعت اتاری، ان کو پڑھاتی ہے نا، ان کو پھر تربیت بھی کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے پڑھایا تو تربیت بھی فرمائی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی فرمائی نے پڑھائی بھی۔ ابو داؤد شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ کسی نے کسی صحابی کو کہا کہ تمہارے نبی علیہ السلام جو دنیا میں آئے کہ بول و برات بھی سکھاتے ہیں، یہ سب پاخانہ کیسے کرنا ہو تو بھی تم کو سکھاتے ہیں، کیا ہم کو اس بات پر گرو ہے؟ وہ نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ استنجا میں 3 تیل استعمال کرنے کے، ایسا ہے ابو داؤد شریف میں روایت۔ آپ علیہ السلام معلم بن کے آئے، مربی بھی ہے، ورنہ آدمی کو بول و براز کے بعد یہ بھی بھان نہیں تھا کہ اب کیا کروں، بیٹھا رہتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں جیسے گائے بھینس بکری بول و براز کرنے کے بعد دم دبا کے چلتی پھرتے، اس طرح سب کے سب یوں ہی آلودہ گھومتے پھرتے تھے۔ تو اسلام نے سکھایا کہ وہ بہت نہیں پڑھوا مجھے تو وہ ہمیں سکھایا۔ یعنی یہ مثال دے رہا ہوں سادہ کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو، بلکہ آپ نے شریعت نے یہ بھی سکھایا کہ استنجا کا ڈھیلا کون سے ہاتھ میں لینے کا، کھانے والے ہاتھ میں مت لینا، بائیں ہاتھ میں لینا، یوں کا بائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کا، دائیں ہاتھ سے نہیں کرنے کا۔ ابو داؤد شریف میں پڑھو گے آپ۔ اسی طرح استنجا کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے کا بھی نہیں، جس ہاتھ کا آپ کھانے پینے میں استعمال کرو، ایک دم کھاتے کھاتے یاد آ گیا الیاذ باللہ کہ اس کے اندر تو ایک دفعہ میں استنجا کر رہا تو پاخانہ لگ گیا، تو آپ کھاتے کھاتے اٹھ جاؤ۔ کہا کہ اس کو اسپیشلی رکھنے کا کھانے پینے کے لیے، اس کے لیے استعمال کرنے کا، ناک صاف کرنے کے لیے، کان صاف کرنے کے لیے، فون میں انگلی نہ گھما دے، اس کو نہیں۔ ناخن کاٹنا سکھایا اسلام نے۔ تربیت تو دیکھو تعلیم کے ساتھ، اگر جیسے ایک باپ بچے کو کہے، اس طرح شریعت کہہ دے کہ ناخن بڑھ گئے کاٹ لے، اور پھر ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا۔ آج کے ڈاکٹر یوں کہتے ہیں کہ ناخنوں کی جگہ میں جو میل کھانے کی وجہ سے جمع ہوتا ہے، اس میں سنگین مہلک بیماریوں کے جراثیم کبھی کبھی جمع ہو جاتے ہیں، دوربین سے نظر آئے لیبورٹری میں۔ اب وہ تم کھانا شروع کرو تو پھر اس میں مل گئے، کھچڑی میں، کڑھی میں، پلاؤ میں، روٹی میں۔ اسلام کی تعلیم تو دیکھو کہ ایسے ناخن کاٹو کہ اس میں میل نہ رہے، پھر صاف کرو دھو کے۔ یہ فطرت کی باتوں میں سے کہا، انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں سے کہا۔ زیر ناپ بال لینا، اگر سردار کی طرح بال لے کے پھرتا رہا گٹلا کا لیتا کتنا
اس کو خود کو وحشت ہوگی، نفرت ہوگی، کیوں آول اب خود کی نظر سے گر جائے گا، خود کی نظر سے. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں سادے انداز میں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. بغل کے بال صاف کرنے کا فرمایا. اب زیر ناک بغل کے زیر بال اس کو صاف کرنے کی طرف جھانت نہ ہو تو ایک ایسا لگے جیسے کوئی افریقہ کے جنگل کا وحشی وہاں وحشی آیا سردار جی کی طرح. تو نبی پاک شام کو اللہ کے رسول کو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ نے انسان کو الگ سے پیدا کیا، یعنی یہ بھی تربیت بھی کرے، دھیان بھی دیا، اپنی اوقات یاد دلاوے کہ انسان تیرے اوقات کیا ہے. اگر کچھ علم مل جاوے تو گھمنڈ پیدا نہ ہو، کبر پیدا نہ ہو. جس علم سے آدمی میں انکساری کے بجائے کبر پیدا ہو وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. علم کے راہ حق نہ نمائے جہالت ہے. جس علم سے راستہ نہ ملے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے. جو راستہ گھر تک نہ پہنچائے وہ راستہ نہیں ہے. راستہ اسے کہے تیری منزل پر پہنچائے. جو علم اللہ کی رضا تک نہ پہنچائے، انکساری پیدا نہ کرے، تواضع پیدا نہ کرے، شان افضلیت پیدا نہ کرے، اپنے خالق کی عبادت کا شوق پیدا نہ کرے، وہ علم نہیں. آدمی موازنہ کرے کہ ایک ہفتے میں نہیں، اس ہفتے میں میرے علم نے میرے اندر کتنا جھکاؤ پیدا کیا. اگر جھکاؤ کے بجائے کڑک ہو رہا ہے، ریئیکشن ہو رہا ہے، دوا چھوڑ دے، اس دوا سے ریئیکشن ہو رہا ہے. ایک آدمی کوئی دوا کھائے اچھا ہونے کے بجائے کوئی اور چیز ہونے لگے تو اس کو بند کر دینے کی. اگر علم سے آدمی میں انکساری، تواضع، ابجیت، تہذیب یہ پیدا نہ ہو، ایک جمعہ کے بعد دوسری جمعہ میں آدمی سر پکڑ کے سوچے کہ پچھلے ہفتے میں میرے اندر کتنا تواضع تھا، کتنا صبر تھا، کتنی تہذیب تھی، کتنا سلیقہ تھا، کتنی سنجیدگی تھی، اور ابھی بڑھا کے کچھ کم ہوا. ایسا حساب لے. ایک آدمی کھاتی میٹھوں کی دکان لے کے بیٹھتا ہے تو شام کو پینسل اور نوٹ لے کے بیٹھتا ہے. کوئی بات کرتا ہے تو ابھی ایسا کرو، وہ حساب کرتا ہے کہ پورے دن میں نے خطبیت بھیجے تو کتنا مال گیا نے، کتنا نفع ملا. اور اس کے بعد پھر حساب جوڑ کے یوں لگتا ہے کہ 100 روپے کا مال گیا، اور اس نے دیکھا کہ سیل کتنا ہو گیا. 100 روپے کا مال ہاتھ سے گیا نے، پیسے تو 60 روپے دے، تو 100 کے 60 کیے کیا گیا. اب وہ فکر میں پڑا کہ کٹ جائے، 40 روپے کٹ گئے، 100 کے 60 ہوئے. اب پھر ہفتے کا حساب کرتا ہے تو پھر لاسٹ تاریخ کو بھی کرتا ہے. اب لاسٹ تاریخ کو کیا نہیں یوں کر کے بیٹھا کیونکہ ایک مہینے میں ہر نقصان کیا بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. یہ بھی تجارت ہے. فما ربحت تجارتہم قرآن میں ہے. اس کی تجارت سے نفع تو دیا ہی نہیں، یعنی آخرت کی تجارت. تو جب پڑھنے آئے تو ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے میں محاسبہ کرے کہ پچھلی جمعہ میں اس جمعہ میں جو ہفتہ گیا، پچھلا ہفتہ میرے اندر کس چیز کی ترقی ہوئی. انسانی صفات میں سے صبر میں، سبھیتا میں، بولی میں، لین دین میں، سخاوت میں اتنا ہے کہ کچھ ترقی ہوئی. اگر ترقی ہوئی اور 2 گانا شکریہ نہ پڑھو گے اللہ کے پاس کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اندر ترقی ہوئی صفات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اللہ ان شکرتم اللہ اور دے گا یہ نعمت. اور اگر الیاذ باللہ پہلے کچھ صبر تھا بے صبرا بن رہا ہے، پہلے کچھ تواضع تھا کبر آ رہا ہے، ریئیکشن ہو رہا ہے. یہ دوا سے نقصان نہیں ہو رہا ہے، فائدہ نہیں، اس سے نقصان ہو رہا ہے. سوچے کہ نقصان کیوں ہو رہا ہے، پرہیز نہیں کرتا ہوگا. یہ دوا ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی تم پرہیز نہیں کرتے ہو، کھٹائی چھوڑ دو، تیل چھوڑ دو، بیڑی پینا چھوڑ دو، اور وہ تمباکو کھانا چھوڑ دو، تانا اس طرح سے کہے گا تو پھر اس کو دوا کا اثر ہوگا. آپ علیہ السلام نے اب اللہ نے فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی اپنے اوقات یاد کر کے پڑھو کہ میں کیا ہوں. سوچو کہ پہلے باپ کے پشت میں ناپاک قطرہ تھا یہاں 25 سال پہلے، اور خیال آیا تو پھر نکل کے ناپاک جگہ سے نکلا، ناپاک جگہ میں گیا، نکلا تو بھی ناپاک جگہ، اتنی ناپاک کہ زبان پر بولے تو لڑائی ہو جائے. وہاں سے تو نکلا
اور جب گیا تو گیٹ بھی جانے کا مدخل بھی اتنا گندا کہ جہاں سے حیض آتا ہے، دھرتی پر سب سے بدبودار چیز ماسک، وہاں سے گیا اندر، اور پھر اندر بنا تو بن کے وہاں سے نکلا۔ یہ اوقات یاد رکھے تو پھر پتا چلے گا کہ اللہ میاں کا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ مجھے ناپاک کو دھکا دھول بنا کے کتنا علم دیا۔ یہ اوقات یاد نہیں ہوگی تو کبر پیدا ہوگا، شیطنت آئے گی، توازن نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ایک آدمی پلین میں سوار ہوا تولا لے کر، اب اس کے مزاج میں پرواز ہے تو آسمان میں جائے گا، کیونکہ پلین میں بیٹھ گئے، وہ چاہے نہ چاہے اس کو اونچائی پر لے جائے گا پلین۔ اسی طرح علم صحیح آدمی کے اندر آوے تو وہ نہ چاہے تو بھی اس کو اونچائی پر لے جائے گا۔ یہ صحیح علم وہ نہ چاہے گا تو ابھی اس کو کہاں لے جائے گا؟ اونچائی پر۔ اب اونچائی پر جائے گا تو اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہے گا، اس لیے اللہ نے ایک دم اوقات دیا جائے الذی خلق بالعلق۔ اللہ نے دیکھنا، یاد رکھنا، تجھے گندے چیز سے پیدا کیا ہے۔ اونچائی پر جانے کے بعد اوقات مت بھولنا، نہیں کہ شیطان بن جائے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ اس لیے کہا کہ علم آئے گا تو اونچائی پر جائے گا۔ الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، تیرے پروردگار کے نام سے پڑھ، الاکرم جو کتنا اکرام والا ہے، کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ الاسلام دوڑے دوڑے اپنے گھر پہ گئے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، آپ کے سانے کا گوشت کانپ رہا تھا۔ یہ احساس ذمہ داری تھی، معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام تھا اور احساس ذمہ داری سے یوں کانپ رہے تھے۔ بادشاہ نے بلا کے کسی کو یوں کہا کہ ذرا تیرے گاؤں میں جا کے 10 آدمیوں کو اس لائن میں تیار کر۔ ہاں بادشاہ سلام، سرکار سلام۔ اب دربار سے نکلنے کے بعد وہ کانپے گا، کوئی پوچھے گا کہ کانپتا کیوں ہے؟ کہ بادشاہ نے مجھے بہت زبردست ذمہ داری دی، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھ سے پوری ہوگی کہ نہیں، 10 آدمیوں کو تیار کرنے کا ہے، اگر بادشاہ کا حکم پورا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اسی طرح قرآن کریم کا جو علم آوے تو جس باپ کے علم آوے اس علم آنے کے بعد آپ آدمی میں احساس ذمہ داری پیدا ہو، جیسے قرآن میں آیا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ یوں کہتا ہے کہ حلال ہے بے اور سود کیا ہے؟ حرام۔ پھر یوں فرمایا کہ سود کو چھوڑو۔ اب ذمہ داری کا احساس ہو کہ میں تو تاجر ہوں، ویپاری ہوں، میرے اندر یہ حکم پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں پہ علم میرے پاس آ گیا، اللہ نے کہا کہ چھوڑو، یہ تو قرآن اللہ نے کہا نہیں کہ سود کو چھوڑو۔ اب سود کو چھوڑنے کا میرے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں؟ اللہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ اعلان کرتا ہے کہ انسانوں بدگمانی سے بچو، تو اندر کبھی پیدا ہو کہ یہ حکم پورا ہوگا کہ نہیں؟ ذمہ داری کا احساس ہو کہ میرے اندر لوگوں کے بابت بہت بدگمانیاں ہیں، اور اللہ کیوں کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ خبردار غیبت مت کرنا۔ تو میری زبان کنٹرول میں رہی کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام کے اوپر جب وحی آئی تو اللہ کے رسول کا سینہ جو کانپ رہا تھا، یہ سانہ گوشت ہل رہا تھا، احساس ذمہ داری میں کانپ رہے تھے کہ یہ ذمہ داری پوری ہوگی کہ نہیں۔ مجھے کسی نے سوال کیا کہ بچوں کو فارغ ہوتے وقت سند دیا جاتے، ہاتھ میں سند، اور پھر سر کے اوپر پگڑی بھی ڈالتے ہیں کیا؟ کیونکہ سر پہ جو پگڑی ڈالی جاتی ہے وہ احساس ذمہ داری، اس کا مقصد چاہے وہ سمجھے کہ نہ سمجھے کہ اس کا کیا مقصد ہے میں آپ کو بتا دوں۔ احساس ذمہ داری یعنی اس کو یوں احساس ہو کہ میرے سر کے اوپر ایک جو میں نے پڑھا اس کے اوپر عمل کرنے کی اور پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت دیکھو، سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے علم کا حکم ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی بات وہی لے کے گئے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، یہ سانہ کانپ رہا تھا مارے خوف کے، یہ ذمہ داری کا احساس کہ مجھ سے ذمہ داری پوری ہوگی کہ نہیں۔ تو اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے پگڑی، اس کے لیے پھر سند کیوں دی جاتی ہے؟ کہ حوصلہ افزائی کے لیے، یعنی ان کا ہمت بڑھانے کے لیے، گھبرانا مت، تمہارے پاس تو ڈگری ہے،
دھیرے تو حوصلہ افزائی کے لیے سند ہوتے ہیں نا، احساس ذمہ داری کے لیے پگڑی ہوتی ہے. کتابوں میں نہیں ملے گا. تم سب کی کوئی حادثہ میں لکھا ہوگا امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے حادثے میں نہیں ہوگا.